السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر شاہد اور E4U ڈیجیٹل ٹی وی کے اس پروگرام جس کا نام ہے لیٹس ٹاک میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور اس کے بعد دوسری حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو آج کی ہماری جو کہانی ہے وہ آگے سے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی دونوں بیویوں سے جب انہیں اولاد ہوئی اور آگے سے ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے تقریباً 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ان کے بیٹے کی حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے آگے سے پوتے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر قریباً 90 سے زیادہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ قریب 120 سال تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بہت ہی تعجب کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میرا بچہ ہوگا جبکہ میں تو بہت بوڑھی ہوں اور میرے شوہر جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبی بنایا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے سے اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بنایا، اور ان کی آگے سے اولاد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وعدے کے بہت سخت جو ہے وہ پکے تھے، کہ ایک بار ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں بھوک لگی، تو ان کے ساتھی نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں کھانا لے کر آتا ہوں، یا میں یہاں بیٹھتا ہوں اور تم کھانا لے کر آؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں اور تم کھانا لے آؤ۔ اور جب وہ شخص جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ساتھی وہ کھانا لینے کے لیے گیا، تو وہاں جا کر وہ بھول گیا حضرت اسماعیل کے بارے میں، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ وہاں واپس آیا تو حضرت اسماعیل ابھی بھی وہیں پر تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم ابھی تک یہیں ہو اسماعیل؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، وعدہ کیا تھا تو اس کے مطابق مجھے تمہارا منتظر تو رہنا ہی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی ہر بات بھی جو ہے وہ مانیں گے۔ تو حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ نے غیرت کھائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو مجھ سے کہیں دور چھوڑ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ قبول کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہ جگہ بہت ہی سنسان تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی آبادی تھی، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی اشیاء تھیں اور نہ ہی کوئی پانی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو کچھ کھجوریں اور کچھ پانی دے کر وہاں ایک درخت کے نیچے جو ہے انہیں وہاں پر چھوڑ آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ یہاں پر تو کوئی کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے، تو ہمارا یہاں پر گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوبارہ کچھ نہ بولنے پر حضرت ہاجرہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ سن کر اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو دور ایک گھاٹی پر پہنچے جہاں پر سے انہیں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے سروائیول کی جو ہے وہ دعا کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو کھجوریں تھیں اور جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا،
تو وہ اور ان کا جو بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بہت ہی زیادہ بھوکے پیاسے وہاں پر جو ہے بیٹھے رہے۔ اسی بھوک اور پیاس کی پریشانی کی وجہ سے اور اپنے بیٹے کی فکر کی وجہ سے حضرت حاجرہ جو ہیں وہ پاس ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا صفا، تو اس صفا پہاڑی کے پاس جو ہے وہ گئیں کہ شاید انہیں کوئی پانی نظر آ جائے وہاں سے یا پھر کوئی انسان نظر آ جائے۔ تو جب وہاں پر بھی انہیں کچھ نہیں نظر آیا تو اس کے بعد وہ ایک اور پہاڑی تک پہنچی جس کا نام ہے مروہ۔ تو مروہ پہاڑی پر پہنچنے کے بعد بھی انہیں نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی پانی نظر آیا۔ تو اسی کشمکش میں انہوں نے صفا اور مروہ میں بار بار آتے جاتے تقریباً 7 چکر جو ہے وہ کاٹ لیے۔ رستے میں جب جس جگہ سے انہیں اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا وہاں سے وہ تھوڑا سا دوڑنا شروع کر دیتی تھیں، اور جب انہیں اپنا بیٹا نظر آتا تھا تو وہاں سے تھوڑا سا آہستہ۔ تو اس 7 چکر کے دوران جب آخری چکر میں وہ تھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے، ایسی جگہ پر تو کوئی فرشتہ ہی وہاں پر پہنچ سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہاں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ تو وہاں پر وہ پیاس کی وجہ سے بھوکے تھے اور ایڑیا جو ہے وہ زمین پر مار رہے تھے۔ تو وہاں پر ان کی ایڑیا رگڑنے کی وجہ سے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایک باندھ جو ہے حوض کی شکل میں بنایا تاکہ وہ پانی جو ہے اس کا استعمال کر سکیں، اسے پی سکیں۔ پانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے وہاں سے نکل رہا تھا، تو انہوں نے پانی کو کہا کہ زمزم یعنی کہ رک جاؤ۔ تو پانی جو ہے وہ وہاں ٹھہر گیا، تو انہوں نے حضرت حاجرہ نے خود بھی پیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اس چشمے سے پانی پینے کے بعد اس فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ تم خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس جگہ سے ایک قبیلے کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر بہت سارے پرندے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ پرندے تو وہیں پر پائے جاتے ہیں جہاں پر پانی ہو، تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ یہاں آس پاس کہیں پانی ہے۔ تو جب اس شخص نے واپس آ کر انہیں کہا کہ ہاں یہاں پر پانی ہے اور وہاں پر اس کے پانی کے پاس ایک عورت جو ہے وہ بیٹھی ہے، تو وہ قبیلہ جو ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر تم اس پانی میں شریک کر دو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کی یہ بات مان لی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب صفا اور مروہ پہاڑی کے گرد چکر لگا رہی تھی تو ان کے یہ 7 چکر، یہ ادا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پسند آئی کہ قیامت تک جو حاجی ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ اسی طرح سے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے گرد چکر لگاتے رہیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کے 7 دن گزرنے کے بعد رات کو خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارا اللہ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو صبح اٹھ کر وہ بہت ہی زیادہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اسی لیے 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ سوچ بچار کا دن۔ 8 تاریخ گزرنے کے بعد رات کو دوبارہ سے انہوں نے خواب میں یہی دیکھا، تو صبح انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہچاننے کا دن۔ اس کی اگلی رات کو دوبارہ یعنی کہ تیسری دفعہ انہوں نے پھر سے خواب میں یہی دیکھا اور انہوں نے اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، تو 10 ذی الحج کو نام دیا گیا ہے یوم النحر، یعنی کہ ذبح کرنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس بارے میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مشورہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرنے کا اس لیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ لیں کہ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کتنا صابر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بات پر اپنے صبر اور تحمل کا اظہار کرتے ہوئے انشاءاللہ کہا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان جو ہے وہ ان کے دوست کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کا بس نہ چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی، تو ان پر بھی جو ہے شیطان کا کوئی داؤ نہ چل سکا، اور اس کے بعد شیطان نے جو ہے ایک بہت موٹا تازہ بن کر پوری وادی کو جو ہے وہ گھیر لیا اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا اور اس فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسے ماریں۔
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں جو ہیں وہ اس یعنی کہ 7 پتھر جو ہیں چھوٹے وہ اس شیطان کو مارے تو راستے سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ شیطان نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہیں جو ہے وہ کنکریاں یعنی کہ پتھر مارے، اور اس کے بعد تیسری دفعہ پھر سے شیطان نے جو ہے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا راستہ روکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دفعہ پھر انہیں 7 کنکر جو ہے وہ مارے اور وہ راستے سے ہٹ گیا۔ اور آج بھی حج کرنے جب جاتے ہیں لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی سے پہلے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے میرے ابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ وہ آلودہ نہ ہو جائیں، اور واپس جانے پر میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو، اور میری حلق پر چھری تیزی سے پھیرنا تاکہ مجھے موت آسانی سے واقع ہو جائے، اور جب میری والدہ کے پاس جانا تو انہیں میرا سلام دینا۔ ان باتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ دونوں باپ بیٹا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، ان کی آنکھ سے جو ہے وہ آنسو چھلک پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل جو ہے وہ زمین پر لٹایا تاکہ چھری پھیرتے ہوئے محبت کی وجہ سے کوئی ان سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ چھری چلانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سفید سیاہی جیسا سینگوں والا ایک ڈمبا جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دے دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ کئی سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم جو ہیں وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، لیکن اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے وعدہ کر کے آئے کہ صرف اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا اور اپنی سواری سے نہیں اتروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے بلکہ شکار کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے گزر و اوقات کے متعلق پوچھا، تو اس نے کہا کہ اچھا گزارا نہیں ہے، تنگ دستی ہے، صرف اور صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بہو سے مل کر واپس چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے ان سے یہ کہہ گئے کہ اپنے خاوند کو میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ تمہارے گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے خود سے ہی اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا آج کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے؟ تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام دے کر گئے ہیں اور آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اپنی زوجہ سے سنا جو کہ گھر کی چوکھٹ بدلنے کا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا اور کہا کہ وہ تمہیں فارغ کر دینے کا حکم دے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، اور حضرت اسماعیل اس وقت بھی گھر پر موجود نہیں تھے اور شکار پر گئے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زوجہ سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، زمزم کے پانی پر ہمارا قبضہ ہے، میرے خاوند شکار کر کے آتے ہیں اور بہت اچھا وقت جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو ان کی بہو نے اصرار کیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے یہاں رکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھیں تاکہ میں انہیں دھوؤں، اور اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر پیر رکھے تھے وہ مقام ابراہیم ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سلام کہا اور بہو کو یہ پیغام دیا ان کے لیے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے مضبوط رکھنا۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی زندگی کی کہانی۔ آئی ہوپ کہ اس کہانی میں بھی آپ کو کافی سارا نالج جو ہے وہ ملا ہو اور کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں خانہ کعبہ کی تاریخ پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ مختلف دور میں مختلف لوگوں نے کی۔ تو سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ جو ہیں وہ طواف کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ہم تمہیں نشان بتاتے ہیں، وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کی رہبری کے لیے چلے اور انہیں وہ جگہ دکھائی جہاں پر سے زمین بنی تھی، یعنی کہ خانہ کعبہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے اسی جگہ پر پہلے پانی سے جھاگ اور پھر جھاگ سے زمین بنی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک جو ہے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، بنیاد بھر کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی، اور اسی طرف حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ نماز ادا کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بنیاد پر بیت المعمور کو رکھا گیا اور پھر طوفان نوح میں بیت المعمور کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا اور اس کے بعد جو ہے زمزم کے چشمے کے بعد وہاں پر آبادی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر خانہ کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی گئی بنیادوں پر ہی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بنائی گئی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ امالکہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد کسی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی، اور اس کے بعد قریش نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور جو کعبہ کی جو چھت ہے وہ جل گئی، اور دیواریں جو ہیں وہ پہلے سے ہی تھوڑی سی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔ تو ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس میں یعنی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال مال جو ہے وہ خرچ ہوگا، اور چونکہ اس وقت جو ہے وہ امیر لوگوں کے پاس زیادہ مال جو تھا وہ سود سے ہے جو اکٹھا ہوتا تھا، اس لیے حلال مال جو ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں جمع ہوا۔ تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر کچھ فرق کر دیے۔ انہوں نے جو فرق یعنی کہ جو چینجز کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ کعبہ کی کچھ زمین جو ہے وہ باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں مزاب رحمت گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے۔ طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش نے جو ہے 2 دروازوں کے بجائے ایک دروازہ جو ہے وہ کر دیا، اور تیسرا فرق جو ہے وہ قریش نے یہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے دگنی کر دی، اور خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی اور دروازے 2 بنا دیے، اور خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر گارا لگایا گیا، اور دروازوں پر اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا۔ بہت ہی قیمتی اور ریشمی غلاف جو ہے وہ چڑھایا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھانے والا جو کام تھا وہ ایک شخص نے کیا تھا جس کا نام اساد تھا، جو کہ شاہ یمن تھا، اور مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد رکھنے والا شخص بھی یہی تھا۔ اس کے بعد پھر سے ہارون الرشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، اور اصل میں جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بھی بالکل اسی طرح سے تھی، لیکن اس وقت اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف پھر آئے گا اور وہ پھر سے تبدیلی کرے گا، اور اس طرح سے جو ہے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر مرمت تو خانہ کعبہ کی ہوتی رہی، مگر دوبارہ پوری طور پر جو ہے اس کو گرا کر دوبارہ اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سن 1040 میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطینیہ نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ دوبارہ سے بہت پرانی ہو گئی ہے،
تو اس نے حجرۂ اسود کو چھوڑ کر باقی تمام عمارت کو گرا کر دوبارہ سے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرح پر جو حجان بن یوسف نے بنائی تھی۔ اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی، اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ پردہ جو ہے وہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اور سنہرے حاشیہ پر سلطان کا نام تھا۔ موجودہ کعبہ جو ہے وہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ مکمل عمارت کو گرا کر اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کی گئی۔ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا، ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی آیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف جو ہے وہ خدام کو دے دیا جاتا تھا اور لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ جو ہے وہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے اور اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود جو ہے وہ کالا پتھر جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، یہ دونوں بہت ہی نورانی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے اللہ تعالیٰ تو یہ مشرق اور مغرب دونوں کو چمکاتے رہتے۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جس قدر عمارت جو ہے وہ بلند ہوتی رہتی تھی تو یہ پتھر بھی اسی طرح سے اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے نرم بھی ہو جاتا تھا، تاکہ اس پتھر کی سختی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اسی وجہ سے مقام ابراہیم کے جو پتھر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی پڑ گئے تھے۔ اور یہ وہی پتھر ہے جس پر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اور واقعات اور ان کی اولاد کی زندگی اور ان کے واقعات پر بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خانہ کعبہ کی تاریخ پر بھی بات کی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے بھی آپ کو کچھ نالج ملا ہو اور کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔